بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سب کے رشتوں کو جوڑے رکھیں اور سلامت رکھیں، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کا رشتہ ٹوٹے اور کسی کو طلاق ہو۔ لیکن بہرحال اس دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ طلاق دیتے ہیں، اور کئی دفعہ جذبات میں آ کر فوری طلاق دے دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک بہت بڑی غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس سے متاثرہ لوگ ہوتے ہیں اس رشتے سے، وہ کبھی کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے، کبھی کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے، کئی دفعہ مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ خاندان کا کوئی بزرگ وہ ہوتا ہے اس سے معلوم کرتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بچوں کو پڑھانے کے لیے، ناظرہ پڑھانے کے لیے جو قاری صاحب آتے ہیں تو ان سے لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ طلاق کا معاملہ چونکہ انتہائی حساس ہے، اس کی بنا پر نہ صرف یہ کہ رشتے ٹوٹتے ہیں بلکہ خاندان بھی ٹوٹتے ہیں۔ اسی لیے اگر کسی کو ایسی کوئی بھی صورت پیش آئے، جذبات میں آ کر کسی سے پوچھنے کے بجائے آپ اس کو تحریر کریں، پورا واقعہ صحیح 100% تحریر کر کے کسی بھی دارالافتاء میں جہاں مفتی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہاں آپ لے کر جائیں، اور مفتی حضرات سے اس کا تحریراً فتویٰ لیں اور شرعی حل معلوم کریں۔ تحریراً لکھیں بھی جو واقعہ پیش آیا، اور مفتی صاحب سے تحریراً اس کا شرعی مسئلہ اور فتویٰ لیں، پھر جو بھی وہ مسئلہ اور فتویٰ بتائیں پھر اس پر عمل کریں۔ خدا راہ چلتے کسی سے پوچھنا، خاندان میں کوئی بڑا آدمی ہے اس سے پوچھنا شروع کر دینا، مؤذن صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، یونین کونسل والے ہیں، یہ نہ کیجیے۔ اس سے معاملہ صرف اور صرف الجھتا ہے اور اس سے مزید پیچیدگی ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ فتویٰ لکھیے، جو چیز پیش آئی ہے لکھیے، لکھ کر دارالافتاء لے جائیے اور ان سے اس کا شرعی حل اور شرعی مسئلہ معلوم کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔